السلام علیکم ایوریون، اٹس می عامر سہیل اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل عامر سہیل جی کے. اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اردو لینگویج، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی بیک گراؤنڈ. سو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور اردو لینگویج کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، اردو ایک ایسی زبان جو کہ پاکستان کی نیشنل زبان ہے اس وقت. اردو جو ہے یہ ترکش ورڈ ہے اور یہ نکلی ہے اردو سے، جس کی میننگ ہے آرمی. میں آپ کو بتاتا چلوں آرمی جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے، میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن فرسٹ ہم اس کی ڈیولپمنٹ اور شروعات کو ڈسکس کرتے ہیں. اردو زبان جو ہے یہ شروع ہوئی ہے 1200 سینچری کے اندر. پھر اس کو جو ترقی ملی، ڈیولپمنٹ ملا، وہ ملا ہے مغل سلطنت کے دوران. مغل سلطنت کے دوران یہ اردو جو ہے ایز اے آفیشیل لینگویج بولی جاتی تھی. ہندوستان کے اندر ہندو بھی بولتے تھے، مسلمز بھی بولتے تھے، کیونکہ اردو ایز اے آفیشیل لینگویج تھی. کہاں پر؟ ہندوستان کے اندر. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت اردو 70 ملین پیپل ایز اے فرسٹ لینگویج یوز کر رہی ہے اور 100 ملین پیپل ایز اے سیکنڈ لینگویج یوز کر رہی ہے اردو. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اردو کی جو سملیرٹی ہے ہندی سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کا جو اسکرپٹ ہے، ان کا جو ریٹن سٹائل ہے، یہ بالکل فرشین ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مغل سلطنت کے دوران یہ ایز آفیشیل لینگویج یوز ہوتی تھی، لیکن اس کو ہم آرمی، ترکش ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے آرمی، تو آرمی کا جو مشابہت ہے یہ نکلا ہے لشکر سے. تو لشکری زبان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اردو ہے یہ ڈفرینٹ کمبینیشن ہے. کس چیز کا؟ لینگویجز کا. اس کے اندر بہت زیادہ لینگویجز کے جو ورڈز ہے وہ باروٹ کی گئی ہے. ڈفرینٹ ویکیبلری ورڈز اس کے اندر جو ہے ڈالی گئی ہے اردو کے ساتھ. میں آپ کو بتانا چلوں انگریزوں سے پہلے جو ہندوستان پہ حکومت تھا ہوتا مغل سلطنت کا، تو مغل سلطنت کے اندر جو آرمی سولجرز تھے وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز سے آئے تھے. اس کے جو کلچرز تھے، اس کے جو لینگویجز تھے، بالکل ڈفرینٹ تھے. تو اس لیے وہاں پر اس کو اس لیے ڈیولپمنٹ ملی کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے، مغل سلطنت یہ چاہتی تھی کہ ہم ایک ایسی لینگویج کو دریافت کرنا ہے، اوپر لانا ہے، تاکہ ہمارے آرمی سولجرز ایک لینگویج سیکھ سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے صرف سمپل ون لینگویج کے اندر. تو اس لیے اردو وہاں سے نکلی ہے. اردو وہاں پر بہت زیادہ ترقی ملی اردو کو، اور بہت زیادہ ورڈز وہاں پر وہ کمبائن ہوئے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اردو جو ہے ایز اے آفیشیل لینگویج ہندوستان کے اندر بولی جاتی تھی. تو جب 1857 1867 اس درمیان کے اندر جب مغل سلطنت ختم ہوئی، جب بہادر شاہ ظفر کو ختم کر دیا گیا، مغل سلطنت کو ختم کر دیا گیا، تو پھر سٹارٹ ہوئی کس کا حکومت؟ انگریزوں کی حکومت. تو انگریزوں کی جو حکومت تھی اس کے اندر یہ معاملہ طے پایا کہ ہندی کو ایز اے سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنانا چاہیے. تو اس کے اوپر 1867 کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندی تنازع. یہ ہوئی تھی کب؟ 1867 کے اندر. بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس پہ. اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت چھوٹی بنا رہا ہوں، تو میں آپ کو صرف چھوٹی ڈیٹیل دے رہا ہوں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایک بہت بڑے انسان مولوی عبدالحق، جانتے ہیں بابائی اردو اس کو کہا جاتا ہے، بابائی اردو، جس کو ہم کہتے ہیں آج مولوی عبدالحق فادر آف اردو. یہ پیدا ہوئے 1870 کے اندر، 20 اپریل 1870، اور اس کی وفات ہوئی 16 اگست 1961 کو. اس کو اس لیے بابائی اردو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. وہ جو تھے ایک اسکالر تھے، ایک لنگوسٹ تھے، اس نے بہت زیادہ اچیومنٹس کیے اردو کے لیے، اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اردو کے لیے اس کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز، کیونکہ لینگویج، اردو لینگویج از اے نیشنل لینگویج آف پاکستان ابھی یوز کر دی جاتی ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ ایز اے نیشنل لینگویج ہے پاکستان کی، وہ ہے اردو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اردو پوئٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اردو پوئٹس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے مرزا غالب، جو آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے فیض احمد فیض.
اس کے بعد آتا ہے میر تقی میر آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے احمد فراز، علامہ محمد اقبال اور جون ایلیا، بہت زیادہ امپورٹنٹ نام ہے، اور اس کے بعد آتی ہے پروین شاکر۔ یہ 5 6 7 8 بہت زیادہ مشہور پوائٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اردو لینگویج ابھی بھی انڈیا کے اندر بولی جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ بڑے بڑے انڈین سٹارز جو انڈین رائٹرز ہیں وہ بھی اردو کو یوز کرتے ہیں، وہ اپنے بکس جتنے لکھتے ہیں اردو میں لکھتے ہیں اور فرشین اسکرپٹ میں لکھتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، 400 500 سال کی ہسٹری ہے اردو کی، سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اردو کو پروموٹ کریں، آگے لے جائیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جتنا مضبوط لینگویج ہوگا اتنا ہی مضبوط لٹریچر ہوگا، اتنا ہی مضبوط کلچر ہوگا، اور ہمیں یہ جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس ہم نے لوگوں کے اندر ڈالنی ہے، کیونکہ ہم نے اگر اردو لٹریچر کو آگے بڑھانا ہے، سو دا مین تھنگ از رائٹنگ، دا مین تھنگ از اسپیکنگ، کہ ہمیں اسپیکنگ اردو میں کرنی چاہیے، رائٹنگ اردو میں کرنی چاہیے، تاکہ ہماری ہر پاکستانی کو، اگر وہ پشتون ہو، اگر وہ سندھی ہو، اگر پنجابی ہو، اسے اردو آتی ہو۔ سو تھینک یو ویری مچ فار سپورٹنگ می۔ اس ویڈیو کو جو ہے لائک کرے، اس کو شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور آگے پروموٹ کرے۔ تھینک یو۔